السلام علیکم، پشاور ٹراک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ میں جو پشاور کا جو الیکشن ٹریبیونل ہے وہاں پر جو ہے آج ان اپیلوں پر سماعت تھی جو ریٹرننگ افسران کی جانب سے جو ہے مسترد کی گئی تھی۔ ان میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے جو کاغذات نامزد کے مسترد ہوئے تھے انہوں نے بھی اس پر اپیلیں دائر کی۔ ان میں اسد قیصر، شہریار افریدی، علی محمد خان، شاہرام ترکی، عاطف خان اور تیمور سلیم جگلا سمیت دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے وہ بھی ان میں شامل ہے، جن کی کاغذات جو ہے ریٹرننگ افسر نے مسترد کیے ہیں اور اب ان پر جو ہے الیکشن ٹریبیونل میں سماعتیں ہوگی۔ جسٹس شکیل احمد جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کے جج ہے اور وہ ان پر سماعت کر رہے ہیں۔ عدالت نے 40 جو کیسز ہے جو اپیلیں ہیں ان پر جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کو نوٹس جاری کیا ہے اور 10 تاریخ تک یعنی 10 جنوری تک ان پر سماعت ہوگی اور 10 تاریخ تک ان پر فیصلے کیے جائیں گے۔ تو عدالت نے 9 تاریخ تک ان کو مقرر کیا ہے۔ مختلف ہر دن 40 جو اپیلیں ہیں ان پر سماعت ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کو کور کرنے والے رپورٹر جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ دانیال عزیز جیو نیوز کے لیے کورٹ کو کور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ موجود ہے سجاد حیدر مرزا جو سما ٹی وی کے لیے کورٹ کو کور کرتے ہیں۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بتائیے گا الیکشن ٹریبیونل کے بارے میں، الیکشن ٹریبیونل میں آج سماعت کے لیے باقاعدہ جو ہے آغاز ہو گیا ہے، تو کتنے کیسز جو ہے وہ لگے ہیں اب آج؟ 171 کیسز ہے، 171 اپیلیں عثمان صاحب آئی تھی اور اس پر باقاعدہ طور پر سماعت آج سے شروع ہو گیا اور دیکھا جائے گا کیونکہ بریکینس ہے ان کو نوٹسز کیے گئے، جواب طلب کر لیا گیا اور وہ جب یہاں پر آئیں گے تو بتائیں گے کہ جی ان کے کاغذات نامزدگی ہم نے کیوں مسترد کیے ہیں۔ تو یہ 9-10 تک یہ معاملہ جو ہے چلے گا اور پھر جسٹس شکیل احمد اس کے لیے مختص ہے، اپریٹ ٹریبیونل سماعت کریں گے اور ڈیسائڈ کریں گے کہ کیا سچویشن ہے۔ سجاد آپ بتائیے، کل آج نوٹس ہوا ہے 71 کل کس جو رہنما ہے اہم جن کے اپیلوں پر سماعت ہوئی؟ جی بالکل، یہ نوٹس جو آج 171 کے 71 کو ہو گیا کیونکہ یہ فرسٹ موشن میں کیس لگا ہوتا ہے الیکشن ٹرائبیونل کا جو ہے جج جو ہے چیف جسٹس شکیل احمد اس کو مختص کیا گیا ہے۔ 171 کیسز تھے جن کو جو ہے ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، 40 کیسز ہر دن جو کر دیے گئے ہیں۔ اگر کل کے ہم کیسز کی بات کریں تو کل جو کیس ہے عاطف خان، شاہرام ترکی، مجاہد علی، یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے کیسز لگے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے بڑی تعداد میں جو ہے کیسز یہاں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ تو پشاور کے ساتھ جو ڈسٹرکٹس لگتے ہیں نوشہرہ، چرسدہ، مردان، سوابی، ہنگو، کوہاٹ، تو یہ سارے جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں یہاں پر اپیلوں کے لیے آئی ہیں۔ تو ان کے کیس چل رہا ہے، اس کا اگلے روز کیس لگا ہوا ہے۔ سارے رہنماؤں کے تقریباً کیس یہاں پر پشاور ہائی کورٹ۔ سجاد، سردی تو آج بھی ہے، دھند ہے پشاور میں، لیکن کل رات کو بھی پشاور میں جو ہے رات 12 بجے تک جو ہے پشاور ہائی کورٹ کھلا رہا، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ کل رات کو بھی ہم نے اس پر بات کی تھی، لیکن ابھی بھی ہم وکلاء سے جب سن رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ تو مخالفت بھی کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر وکلاء سے ہم نے سنا ہے۔ کیا کہیں گے کل رات کو جو کچھ ہو اس پر بھی بتائیے کچھ۔ ہائی کورٹ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اگر ہائی کورٹ بیل کے لیے آتے ہیں تو آپ کو بیل دی جاتی ہے، لیکن دوسری جانب اگر پولیس کو دیکھا جائے تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایبسکانڈر تھی، پولیس کو مقدمات میں مطلوب تھی، 9 مئی کا مقدمہ بھی ان کے اوپر تھا، اس کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہو گئی تھی۔ پہلی دفعہ ان کی اپیرنس تھی پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی، لیکن جو کیس نہیں لگ سکا انہوں نے کیس لیٹ جمع کروایا، جج چلا گیا تھا۔ جو بھی بہرحال بات ہوئی انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ ہائی کورٹ سے باہر نہیں نکلے گی کیونکہ جو ایمان طاہر تھی وہ جو نکلی ان کی ضمانت ہوگی، لیکن وہ ضمانت بیل وارنٹ جمع کروائے بغیر اور جلدی میں جو نکل گئی، تو پولیس کو تو مطلوب تھی، پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو جب یہی چیز اس نے دیکھی کیا نام ہے سرتاج گل نے، تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ یار میری تو ضمانت ہوئی نہیں اور جج بھی چلے گئے، اب میں کیا کروں گی، میں تو نکلوں گی تو میں بھی گرفتار ہوں گی کیونکہ پولیس تو ریڈی کھڑی تھی، وہ ایبسکانڈر ہے۔ اس نے اس میں فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ میں رکوں، اور پھر وہ رجسٹرار بیچ میں آ گئے اور ایڈمنسٹریشن آ گئی، چیف صاحب آ گئے، نوٹس ہو گیا۔ پہلی بار جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں دیکھ رہا ہوں تاریخ کہ رات کو 9 بجے چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد سے میٹنگ کر کے جو ہے پشاور ہائی کورٹ آئے اور پھر کیس کی سماعت مقرر کی، اس کی سماعت کی، پھر اس میں جو باتیں ہوئی وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد رات داری کی ضمانت جو ہے دے دی۔ دانیال کیا کہیں گے کل جو دن بھر یہاں پر جو کچھ ہوتا رہا، دوڑیں لگ رہی تھی اور سب چیزیں جو ہو رہی تھی؟ سب سے اہم کیس نو ڈاؤٹ وہ پاکستان تحریک انصاف انتخابی نشان کا تھا اور اس کے بعد سرتاج گل کے لیے جو تاریخی پشاور ہائی کورٹ میں پہلی مرتبہ میرے خیال میں سرمودی چیف جسٹس رات 9 بجے آئے، عدالت لگائی۔ ایک جانب اگر دیکھا جائے تو عدالتیں جو ہے وہ کھلی اور ایکسیسیبل ہونی چاہیے کہ ہر بندہ جو ہے یہاں پر آ سکے اور انصاف مل سکے۔ دوسری جانب پولیس جو ہے وہ بھی اپنا موقف اپنا
آ رہی ہے جس طرح سجاد بھائی نے کہا. بات اگر اس پہ کرے کل پاکستان تحریک انصاف کا جو کیس ہے الیکشن کمیشن کے 2 ضمنی درخواستوں پر جو سوال ہوئی تو اس میں یہ ہم کہیں گے کہ بلّہ واپس نہیں عثمان بھائی یہ دیکھیں کہ اب 9 تاریخ کو دوبارہ اس پر جو سماعت ہوگی اس پہ پتہ چلے یہ گا. آپ دیکھیں نا کہ کس نے کیا کھویا کس نے کیا پایا. ٹھیک ہے, یہ جو سماعتیں ہوئی یہاں پر 2 دفعہ یہاں پر سماعت ہوئی, ٹھیک ہے, اس پہ کس نے کیا کھویا کس نے کیا پایا. الیکشن کمیشن نے تو پھر بھی اسی پہ اس کا جو ویب سائٹ پر کوئی سرٹیفکیٹ پبلش نہیں کیا. اصل چیز وہ تھی بلّہ جو ہے وہ تو 13 تاریخ کو ڈیسائیڈ ہو جائے گا, 9 جنوری کو پھر ڈیسائیڈ ہو جائے, 13 تاریخ کو الاٹمنٹ تاریخ ہے وہ لیکن الیکشن کمیشن نے وہ سرٹیفکیٹ تو اب پاکستان تحریک انصاف دیکھیں کہ وہ توہین عدالت کے جو ہے وہ دائر کر دیے کہ نہیں. کل جب یہ اس کے فیصلہ سنایا گیا تو اس کے بعد جو عدالت کے اندر ماحول تھا اس وقت جب سرتاج گل جو ہے وہ عدالت میں آئی اور سب کو پتہ چلا اور پھر جو کافی غصے میں یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہوگی اگر یہ کوئی ڈگ آؤٹ کرے کہ سرتاج گل اس ساری صورتحال میں پشاور ہائی کورٹ آئی کیسے, آیا وہ برقع پوش تھی اندر آئی یا اپنا روپ جو ہے بدل کر اندر آئی, کیونکہ آپ نے جس طرح دیکھا کہ بالکل یہ ساری جگہ پولیس نفری سے بری ہوئی تھی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی اندر. تو میں کہتا ہوں سرتاج گل صاحبہ آپ جو ہے داد کی قابل ہے کہ آپ ایسی صورتحال میں پشاور ہائی کورٹ میں آئی اور پھر چیف جسٹس کو آپ نے بلایا اور آپ کے لیے عدالت لگی, تو آئی ووڈ سے کہ ہیڈس آؤٹ ٹو یو. جی بالکل جانیال عزیز اور سجاد حیدر مرزا کی باتیں آپ نے سنی. کل جو کچھ ہوا تھا اور آج پشاور ہائی کورٹ میں جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز تھے جو اپیلیں لگی تھی مختلف جو سیاسی رہنما ہے جو امیدوار ہے مختلف پارٹیوں کے ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں, تو ان اپیلوں پر کل سے جو ہے دوبارہ پھر سماعت ہوگی. 40 اپیلیں جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس میں سنے جائیں گے اور اب ان کی جو درخواستیں ہیں جو اپیلیں ہیں وہ منظور ہوتی ہے یا مسترد ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی پھر آپ کو بتائیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.